اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ درا لیے پہرے پہ ستمغار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمغار کھڑا ہے۔ کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جوا کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جوا کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ زینب نے کہا شام غریبا میں اے غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل
مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ہاشم کی کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، ہاشم کی کمر کیوں نہ تیرا چاہنے والا، والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، والشمس کا پڑھتے ہوئے سورہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم
नारं वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलूना मा युअमरून। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले मजालिस की ये जो मजालिस है इस साल के अशरे मजालिस की, उसकी गिनती की चंद मजलिसें बाकी है। ग़ालिबन ये शब 8 मुहर्रम की मजलिस है, लिहाजा जो भी गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में अब तक महफूज है या जिन हज़रात ने यूट्यूब पर मजलिसें समाअत की है, ऑनलाइन मजलिसें, और मेरा जो टॉपिक है मुझे बार बार इसलिए दोहराना है कि ये मजलिस ऑनलाइन यूट्यूब पर है। हो सकता है कि किसी ने पहली देखी हो, दूसरी ना देखी हो, दूसरी देखी हो, चौथी ना देखी हो, इसलिए मैं कुछ बातों की तकरार कर देता हूँ जिसमें 2-3 मिनट चले जाते हैं। हमारा इस साल का जो उन्वान टॉपिक था, जहन्नम से बचें, जहन्नम से कैसे बचें या जहन्नम से बचो, और उसमें जो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह तहरीम की आयत में कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होने वाले हैं या होंगे। और उस आग के ऊपर अल्लाह ने ऐसे फ़रिश्तों को मुसल्लत किया है, मुअय्यन किया है, ग़िलाज़ुन शिदादुन, जो बहुत ही मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, जो बहुत सख्त, तुंद व तेज, सख्त मिजाज हैं, कोई रहम नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं है उनके पास। वो वही करते हैं, क्या करते हैं वो, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म देता है अल्लाह ताला, उसकी वो मुखालिफत नहीं करते। वयफ़अलूना मा युअमरून, वो वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा उस आग से बचाइए जिसका ईंधन इंसान भी है, पत्थर भी है, जिसमें अपने आप को भी बचाना है और अपनी फैमिली को भी बचाना है। ये 4 पॉइंट, और उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं कि चलो आप बच जाएंगे, कोई सूरत निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं। सिवाय हुक्म खुदा के कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि ख़ुद कुरान मजीद ने क़यामत के मामले में जब हिसाब व किताब होगा तो बाकायदा कुरान मजीद में अलग अलग आयतें मौजूद हैं। एक जगह कुरान मजीद अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि क़यामत में ये गुनहगार लोग, जैसे इस आयत में जो मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, जहन्नम से कैसे बचे, इस टॉपिक की रोशनी में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में कि अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ऐसे मलाइका हैं जो तुन तेज सख्त, जो किसी की नहीं सुनते सिवा अल्लाह के। इसी तरीके से कुरान कहता है दूसरी जगह, जब हिसाब व किताब होगा, नेक लोग जन्नत में जाएंगे, गुनहगार लोग जहन्नम में जाएंगे, हर एक अपने अपने अंदाज से हिसाब पेश करेगा जैसी ज़िंदगी की है। तो उस वक्त कुरान एक बात पेश करता है, कुरान बाकायदा आयतें पेश करता है, वला तनफ़अु शफ़ाअतुश शाफ़िईन। क्या कहता है अल्लाह ताला कुरान में, वला तनफ़अु शफ़ाअतुश शाफ़िईन, उस वक्त किसी शफात या सिफारिश करने वाले की सिफारिश तुम्हें कोई फ़ायदा या नफ़ा या बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। वला तनफ़अु शफ़ाअतुश शाफ़िईन, उस वक्त किसी की रिक्वेस्ट सिफारिश काम नहीं आएगी, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। हाँ, सिवाय उनके कि जिन्हें अल्लाह ने ये इख्तियार पावर दिया है, जिन्हें शफ़ीए रोज़े जज़ा करार दिया है, जो हमारे पैगंबर और अइम्मे मासूमीन हैं, जिन्हें शफ़ाअत का इख्तियार दिया है। पैगंबर शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, अइम्मे मासूमीन आले मोहम्मद रोज़े महशर शफ़ाअत करेंगे गुनहगारों की, अपने शियों की, मोमिनीन की। मगर वो किस किस्म के गुनहगार होंगे, कौन होंगे, वो एक उसकी डिटेल्स है, तफसील है। हर गुनहगार की सिफारिश और शफ़ाअत आले मोहम्मद भी नहीं करेंगे, इसकी एक तफसील बनती है। लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक है जहन्नम से बचो, तो उस वक्त वो मलाइका कोई मुरव्वत नहीं करेंगे जो आग पर मुसल्लत है, कोई रहम दिल नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं, तुंदो तेज़ मिजाज है, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में, जो अल्लाह कहता है वही करते हैं। और कुरान ने कहा वला तनफ़अु शफ़ाअतुश शाफ़िईन, उस दिन किसी की सिफारिश ए गुनहगारो तुम्हारे हक़ में सूदमंद फ़ायदा बख्श नहीं होगी, तुम्हें उसका कोई नफ़ा नहीं मिलेगा।
لہذا اپنے نفس کی شرارتوں سے بچو کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. جیسے میں نے بار بار عرض کیا، شیطان ملعون کی دشمنی کا اللہ نے اعلان کیا ہے بار بار، جیسے میں نے عرض کیا. لیکن آج ایک خاص پوائنٹ دیتا ہوں، جہنم سے کیسے بچیں. جہنم سے بچو اس ٹاپک کی روشنی میں، جیسا میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شیطان اور نفس دو بڑے دشمن ہیں. اسے اللہ نے قرآن میں بھی عرض کیا ہے اور مولا امیر المومنین اور ائمہ معصومین نے بھی بیان کیا ہے. یعنی قرآن اور اہل بیت جو پیغمبر نے چھوڑے ہیں، دونوں نے ثقلین، دونوں نے سب سے بڑا دشمن شیطان اور نفس کو قرار دیا ہے. ایک شیطان ہے جو سب کے پیچھے ہے، تمام اولاد آدم کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین انہ لکم عدو مبین ان الشیطان للانسان عدو. اللہ نے کہا ہے قرآن میں شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. تمہارے بابا آدم، تمہارے جد آدم، جن کی تم اولاد ہو، جن کی بنا پر تم آدمی ہو، جب وہ ان کے مقابل میں کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کٹ حجتی کر رہا ہے، خالق سے جو سب سے طاقتور ذات ہے اس سے بحث و مباحثہ کٹ حجتی کر کے نکلا ہے، تو پھر بھلا تم جیسے کمزور انسان کو کہاں سے چھوڑے گا، کہاں سے بخشے گا؟ وہ تو اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، کرم ہے، رحم ہے، جو اس نے اس کی عبادتوں کا صلہ دیا ہے، معلوم مدت تک اسے زندگی اور اختیارات دیے ہیں. تو اولاد آدم تو نحیف ہے، کمزور ہے، لہذا اتنا بڑا دشمن کھڑا ہے آپ کے ساتھ. جیسا میں نے تمام گزشتہ تقریروں کو سننے کے بعد ان باتوں کو ذہن نشین کیجئے. ایک اولاد آدم پیدا ہوتی ہے تو دو شیطان پیدا ہوتے ہیں، وہ مر بھی جاتا ہے انسان تو دو شیطان وہ زندہ رہتے ہیں. تو اتنا طاقتور، اتنا صاحب اختیار دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے، اس کے پاس ایک پاور ہے، اس کو اس کی عبادتوں کی چھوٹ اور صلہ دیا گیا ہے. ایسے دشمن کے مقابل میں یہ اولاد آدم کھڑی ہے. لیکن تمام آدمیوں میں اور تم میں فرق ہے کہ تمہارے پاس انسانیت کی طاقت ہے اس لیے کہ تم انسان ہو، تمہارے پاس اسلام کی طاقت ہے اس لیے کہ تم مسلمان ہو، پھر تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے کہ تم مومن ہو، امیر المومنین کے مومن، امیر المومنین کے شیعہ. یعنی تمہارا پاور تمام مخلوق کے مقابل میں زیادہ ہے. جو ایسے ظالم دشمن کا تم مقابلہ کر سکتے ہو انسانیت سے، اسلام کے دیے ہوئے اسلحے سے مسلمان ہو، ایمان کی طاقت سے کہ تم مومن ہو، اثنا شریع ہو. علی علیہ السلام کی ولایت ہے تمہارے پاس، محبت اہل بیت ہے، قرآن کی محبت ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف ہے. لہٰذا اس بڑے دو دشمن نفس اور شیطان کا مقابلہ کرو اللہ رسول امام کے دیے ہوئے اسلحے سے. وہ اسلحہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ اسلحہ؟ مثلاً الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. روایت میں دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور دعا سب سے زیادہ اسپیڈ میں جلدی اگر کہیں قبول ہوتی ہے، جس حالت میں، جس کنڈیشن میں، کھڑے رہ کر مانگے، بیٹھ کر مانگے، مصلی پہ مانگے، مسجد میں مانگے، محراب میں مانگے. مقصد جگہ، دعا مانگنے کی جگہ الگ چیز ہے. مسجد میں، خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی میں، کربلا میں، روضہ حسینی پر، نجف میں، کربلا میں، ہے نا، عام مسجدوں میں، گھر میں، مصلی پر، یہ تو جگہ ہے، مکان ہے. لیکن جس حالت میں آپ دعا مانگتے، کہ بارش آ رہی دعا مانگیے، زوال کے وقت مانگیے، لیکن جس کنڈیشن میں دعا مانگی جا رہی، بیٹھ کر قنوت میں، نماز غفلہ میں، نماز شب میں، نماز وتر میں. لیکن سب سے بہترین چیز جو دعا کی ہے، جو نماز شب کا قنوت ہے، وتر کا، وہ نماز غفلہ میں مقام گنبد حسینی، حائر حسینی، مولا حسین کی زری سب سے افضل ہے کربلا میں. لیکن جس حالت میں دعا ہے وہ ہے حالت سجدہ. اس میں دو پوائنٹ ہے. اس دشمن کا جو تمہیں جہنم سے اگر آپ کو بچنا ہے تو اس دشمن سے لڑیے جو نفس ہے، جو شیطان ہے. شیطان تو سب کے پیچھے ہے، شیاطین. نفس تو خود ہم ہیں، ہمارا نفس، ہماری خواہشات، ہماری شہوت، ہماری دنیا پرستی، حب دنیا، حب زر، حب زمین، حب مال، اللہ رسول، امام، اہل بیت، آخرت کو بھول جانا. نفس کی خواہشات، نفس کی شرارتیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ سو، برائی کی دعوت دیتا ہے، اکساتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے. سینما، ٹی وی، سیریل، گانا، غیبت، فالتو باتیں، بے مقصد لہو لے، بے مقصد باتوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے نفس کو.
نماز میں نیند آتی ہے، خطبے میں نیند آتی ہے، مجلس میں سستی پیدا ہوتی ہے، یوٹیوب پر 50 منٹ پڑھ دیا مولانا نے، خطبہ آج 1 گھنٹہ ہو گیا جمعہ کا، دعا کمال اتنی لمبی طولانی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا، مصائب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ نفس ہے، شرارت، دشمن۔ اور وہی نفس 3 گھنٹے کی فلم یا 3 گھنٹے کا اسٹیڈیم میں کھیل، وہ الگ چیز ہے کہ یہ کھیل وغیرہ حرام نہیں ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، والی بال ہے، کرکٹ ہے، اس کے اپنی کنڈیشن ہے، شرائط ہیں، لیکن وہاں نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے نا۔ یوں ہی بیٹھے رہو، باتیں کرو، ایک ٹاپک، خاص کر عورتوں میں بیماری زیادہ ہے، اچھی بات سننے کو کوئی گوارا نہیں کرتا، اچھی بات کوئی سننا نہیں چاہتا، مجلس میں نیند آتی ہے، خطبے میں نیند آتی ہے، اس لیے کہ نفس کی شرارت، شیطان کے حملے، یہی تو جہنم سے کیسے بچے ہیں۔ یہ 2 دشمن ہیں، لہٰذا نفس کی شرارتوں سے بچیے، اسی سے جنگ کیجیے، اسی سے لڑیے، اس کی خواہشات کو رون دیے۔ مولا امیر المومنین نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تمہارا نفس جو تمہارا دشمن ہے، اس کی مثال اس بے لگام بے لجام گھوڑے جیسی ہے کہ جس کی لگام اگر چھوڑ دی جائے تو وہ گھوڑا بے قابو ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، اور لجام کو کس کے پکڑیے تو پھر گھوڑا مالک کے، سوار کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے کہ اس کی لگام اور لجام کو عقل کی کسوٹی، خوف خدا، عبادت خدا، محبت اہل بیت کی لگام سے کس کے پکڑیے۔ دیکھیے کوئی بچتا نہیں، میں آپ کوئی بھی نہیں بچتا ہے گناہوں سے۔ مولانا ہے تو کم گناہ کرتے ہیں، عام آدمی ہے تو زیادہ گناہ ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ بڑا مجتہد ہے تو اس سے اتنا گناہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے 1% ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، سوائے معصومین کے جو صاحب عصمت ہے، انبیاء، مرسلین، آل محمد، اہل بیت اطہار، اس کے علاوہ یا ملائکہ، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ مجتہد ہے، نائب امام ہے، فقیہ ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس کی پوری زندگی قرآن، اہل بیت، حدیث، عقل، اجماع، ریسرچ، دینداری کے دائرے میں ہے، لیکن غیر معصوم ہے، خطا ہوتی ہے، اس کی خطا وہ خطا نہیں جو ہماری خطا ہے، لیکن ہمارے گناہ کتنے ہو رہے ہیں صبح سے شام تک۔ یہ گناہوں سے بچنا ہے جو شیطان اور نفس کے حملے ہیں، 2 بڑے دشمن کے۔ تو میں آج ایک خوبصورت بات دینے جا رہا ہوں، بات رہ نہیں جائے، یاد رکھیے، سب سے بڑی مومن کی جنگ اور لڑائی نفس سے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لڑتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں نیاز نہیں ملی، ہمیں تبرک نہیں ملا، ہے نا؟ بھائی سے لڑتے، پراپرٹی نہیں ملی، ایک عام بات ہے، جائیداد نہیں ملی، میراث نہیں ملی، بیوی سے لڑ رہے، شوہر سے لڑ رہے، والدین سے لڑ رہے، پڑوسی سے لڑ رہا ہے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، سکھ عیسائی سے، دوست سے لڑ رہا ہے، دوستی کلکٹی آج دوستی، 2 روپئے لیے واپس نہیں دیے، 200 روپئے قرض لیا، یعنی ہر چیز پر دنیا میں لڑائی ہو رہی، دشمنی پھیل رہی ہے۔ اب تو 2 سگے بھائیوں میں دشمنی چل رہی ہے، پہلے دور دور کے لڑتے تھے، اب تو گھر میں، خاندان میں، رشتہ داریوں میں۔ لیکن یہ مولا علی کو دیکھنا ہوگا، مولا علی کہتے ہیں کہ تمہارے دشمن یہ نہیں، تمہارا، جیسے میں نے عرض کیا، تمہارا دشمن نفس ہے، نفس۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوبصورت بات، جو نیا پوائنٹ ہے، جہنم سے کیسے بچے؟ کم مومن، میرا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مولا مومن میرا شیعہ کسی سے لڑتا ہی نہیں، اس کے پاس کسی سے لڑنے کو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ وہ پڑوسی سے لڑتا ہے، نہ ہندو سے، نہ مسلمان سے، نہ مومن سے، نہ بھائی سے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی۔ اور ٹھیک ہے ہم غصہ ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اگر دین، مذہب، اخلاقیات کے لیے اولاد، بیوی، بچے، شوہر، ماں باپ کو بھی بولنا پڑے تو وہ الگ چیز ہے، اللہ رسول امام کے لیے۔ لیکن جو منہ میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا شیعہ، ہمارا مومن، اس لیے کہ علی امیر المومنین، انہی کا شیعہ ہے جو مومن ہے، 12 امام کا چاہنے والا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ مومن کے پاس، ہمارے شیعہ کے پاس کسی سے لڑنے کا وقت ہے ہی نہیں، وہ لڑے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس لڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے پاس کسی سے لڑنے کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ پوچھا گیا یا علی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس سے، جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایک شیطان اور ایک نفس، وہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بڑے دشمن نفس سے لڑنے میں مومن مصروف رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج میری نماز قضا ہو گئی، لڑ رہا ہے نفس سے، لڑ۔ آج میں نے نامحرم کو دیکھا بری نگاہ سے، لڑ۔ آج میں نے گانا سنا، غیبت کی، نفس سے لڑ۔ آج میں نے 2 مومن کو لڑوایا، کنٹروورسی کی، اختلاف ڈالا۔ آج میں نے مکر کیا، آج میں نے بیوی پر ظلم ڈھایا، شوہر کی نافرمانی کی، آج فلاں انسان کو اذیت دیا۔ یہ نفس سے لڑنے میں مصروف رہتا ہے۔
کہ آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، آج میں نے فعل حرام کیا، آج میں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، کسی پر غیبت کی، حسد کیا. وہ اپنے گناہوں سے یعنی اپنے نفس سے ہر وقت لڑنے میں مصروف رہتا ہے. تو جو علی کا شیعہ، اہل بیت کا شیعہ، حسین کا عزادار مومن اپنے نفس سے، اپنے گناہوں سے لڑنے میں مصروف رہے، بھلا اس کو کسی اور سے لڑنے میں ٹائم وقت ملے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا طریقہ یہی ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، دوسروں کے عیبوں پر، عیوب پر، عیبوں پر نگاہ رکھتے ہیں. کاش اگر ہر انسان میرے مولا امیر المومنین کے فرمان پر عمل کرے تو کبھی دنیا میں فساد، لڑائی جھگڑا نہ ہو. ہر انسان اپنے کمی، نقص، عیب، چاہے وہ حرام کام ہو، مکروہ کام ہو، اگرچہ مکروہ کیوں نہ ہو، لڑے کہ آج میں نے رات میں بیٹھ کے نہیں کھڑے رہ کے پانی پیا، میں نے حالت نجاست میں جب غسل واجب ہے کھانا کھا لیا بغیر وضو کیے، بغیر کلی کیے، بغیر ناک میں پانی ڈالے. مثلاً مومن کا معیار بلند رہنا چاہیے. جس شان کے علی رہبر ہیں، امام ہیں، جس شان کے 12 امام رہبر، قائد اور امام ہیں، اس شان کے ہم شیعہ نہیں ہیں، اس شان کے ہم فالو کرنے والے نہیں ہیں. جس شان کے علی رہبر ہیں اس شان کے تو قمبر ہیں شیعہ، میسم ہیں. جس شان کی باعظمت و طہارت معصوم عالمین ہے اس شان کی کنیز تو حضرت فضہ ہیں علیہ السلام. آج کی عورتیں تھوڑی، عام بات کر رہا ہوں میں. جس شان کے مولا حسین امام ہے اللہ کی نگاہ میں، اس شان کے شیعہ کہاں ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس شان کے شیعہ تو حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، عابس شاکری ہیں، ابو سمام سیداوی، حسین کے ساتھی اور اصحاب ہیں اس شان کے. جس شان کا آقا اس شان کے غلام ہیں، جس شان کے امام اس شان کے شیعہ ہیں. آج تو صرف دعوے ہیں. آج حسین نہیں چاہیے، نیاز حسین چاہیے. آج روزہ نہیں چاہیے، افطار چاہیے، دعائے ندمہ نہیں چاہیے، ناشتہ چاہیے. ذرا سوچئے، آج ہمیں کسی سے قرض لینا ہے، ہمارا مال حق لینا ہے یہ تو یاد ہے، لیکن کسی کا حق دینا ہے یہ ہمیں سوچ فکر نہیں ہے. کہاں سے جہنم سے بچیں گے آپ؟ کون بچائے گا جہنم سے؟ یہ نفس کا دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے نفس کی؟ سب سے بڑا دشمن نفس، یہ سب سے بڑا دشمن شیطان. بہت خوبصورت بات پیش کر رہا ہوں جو میری اپنی سوچ میں، تھنکنگ میں، فکر میں، ایک اسٹوڈنٹ، ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے. بات صحیح ہے تو ایکسیپٹ کیجئے، بات صحیح ہو تو علماء، پڑھے لکھے لوگ سمجھدار تصدیق کریں. بات غلط ہے تو میری اصلاح کیجئے. میری ہر بات آخری بات نہیں ہے، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. مثلاً اللہ نے کہا نا قرآن میں، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور خبردار شیطان کی اتباع نہ کرنا. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مبین، اوپن، روشن، کھلا، کھلم کھلا. اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلت دشمن ہے. پھر کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو، یہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن. الگ الگ آیت ہے، الگ الگ انداز میں. بات ذہن میں رکھیے، جو قیمتی بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان متعدد کئی جگہوں پر شیطان کی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے. یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے. اللہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مولانا، مفتی، مجتہد، عالم، اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. کوئی نبی، رسول، امام بھی نہیں. پہلے تو اللہ ہے، اللہ ہے تو رسول ہے، اللہ ہے تو امام ہے، اللہ ہے تو ہم سب ہے، علماء ہیں. اللہ کہہ رہا ہے شیطان، اولاد آدم، انسان تیرا دشمن ہے، الگ الگ انداز میں. اللہ دشمن کہہ رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں بات سمجھیے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلاً ایک پاگل، ایک دیوانہ، ایک مجنون انسان، ایک پاگل دیوانہ مجنون، وہ یہ کہے بھاگو بھاگو بھاگو، گولی چل رہی ہے، بھاگو شیر آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے ڈاکو آ رہے ہیں، بمبئی والوں سے کہہ دے تو آپ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کچھ بھی کہتے رہتا ہے. آپ بات کو سمجھیے. ایک نادان بچہ جس کو تمیز نہیں ہے اچھائی برائی کی، نجیس پاک کی، ایک نادان بچہ چھوٹا سا، وہ کوئی ایسی بات کہہ دے، آپ اس پہ اعتبار کریں گے جلدی؟ ہے نا. ایک جاہل، ان پڑھ، گوار کوئی بات کہہ دے، جھوٹا، ایک نمبر کا جھوٹا، بے دین، لا مذہب،
اب وہ کوئی بات کہتے یہ تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ عورتوں میں ہوتا ہے نا، ادھر کی ادھر بہکاتے. اس دن میں نے اشارہ دیا تھا، تمہاری بہو خطرناک ہے، تمہاری بہن خطرناک ہے، تمہارا بھائی خطرناک ہے، تمہارے سسر جی اچھے نہیں ہیں، تمہارے داماد اچھے نہیں ہیں. تو ایسی باتوں کو سوچ سمجھ کے، پہلے تو غیبت ہوتی ہے، الزام ہوتا ہے، غیبت الزام. اس پر سے پھر آپ دیکھیے کہنے والا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. دیکھیے آپ بات سمجھیں گے. آپ پاگل دیوانے کی بات پر اعتبار ہوگا، نادان بچہ جو تمیز نہیں رکھتا اس کی بات پر اتنا اعتبار ہوگا، ڈاکو چور جاہل ان پڑھ گوار کی بات پر اعتبار ہوگا، نیتا منتری لیڈر جو وعدے کرتے ان کی بات پر اعتبار ہوگا، ہے نا. لیکن ایک ڈاکٹر، اچھا ایماندار ڈاکٹر، ایم ڈی ایم بی بی ایس اگر آپ کو کہے، جس پر سارے پیشنٹ مریضوں کو بھروسہ ہو لوگوں کو، تو آپ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے کہ آپ کو زکام ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، خون چیک کرائیے. ایک انجینئر جو پڑھا لکھا صحیح انجینئر ہے، وہ کہے گا یہ عمارت گر جائے گی، تو آپ کو اس کی بات پر بھروسہ ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے. ایک عالم، ایک مجتہد، آغا سستانی، آغا خامنہ، آغا خوئی، آغا خمینی، جتنے مراجع مجتہدین ہیں زندہ جو گزر چکے، وہ جو بھی کہیں گے تو آپ کو بھروسہ رہے گا. یعنی جتنا علم، ڈگری، کمال، مقام، فضیلت جس شخصیت میں زیادہ ہوگی اس کی بات پر اتنا ہی آپ بھروسہ کریں گے. اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ بھروسہ کریں گے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کوئی جاہل ان پڑھ گوار پاگل دیوانہ نہیں کرے کہ نقصان ہے، یہ فائدہ مند ہے. کوئی مولانا عالم مجتہد علامہ ثقۃ الاسلام نائب امام کہیں گے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست ہے، تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی کہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست ہے، کوئی کہے یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ نقصان دہ ہے، تو کہنے والے کی ذات اور شخصیت کو دیکھا جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آن لائن کہ کہنے والے کا علمی معیار کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو آپ خود نتیجہ نکال چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ شیطان کو دشمن اور نفس کو دشمن، کہ شیطان ہے اولاد آدم تمہارا سب سے بڑا دشمن، اور یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن. اس کو کوئی پاگل دیوانہ مجنون مولوی مولانا، کوئی ڈاکٹر نیتا منتری انجینئر غیر معصوم نہیں کہہ رہا ہے. یا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہے، یا تو علی کہہ رہے ہیں. اگر علی اور اللہ کی بات پر بھی اعتبار نہ ہو تو پھر کون ہے جس کی بات پر اعتبار ہو؟ جب اللہ اور اہل بیت کہہ رہے ہیں، جب قرآن اور اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ نفس اور شیطان تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، تو ہمیں کتنا الرٹ کہنا چاہیے کہ اللہ کی بات میں شک و شبہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، علی کے کلام میں جھوٹ نہیں ہے. بات ختم ہو چکی، بات ختم ہو چکی کہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے شیطان دشمن ہے، اب مولا علی کہہ رہے شیطان اور نفس تمہارے دو بڑے دشمن ہیں، تو تمہیں کتنا بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے. جب وہ کہہ رہا ہے دشمن ہے، ایک فریج ہے، ایک واشنگ مشین ہے، اس کی گارنٹی وارنٹی ہر چلتا پھرتا آدمی تو نہیں دے سکتا. موبائل کی اس کی گارنٹی یا وارنٹی وہی دے سکتا ہے جس کمپنی نے اسے بنایا ہے نا. جو شیطان کا خالق ہے اور جو انسان کا خالق ہے، وہ جس نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے شیطان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. اس نے شیطان کا بھی خالق ہے اور انسان کا بھی خالق ہے، اور وہ خالق جو بنانے والا ہے، جیسا کمپنی گارنٹی دے رہی فریج کی، دوسرا کوئی نہیں، دوسری کمپنی بھی نہیں دے گی. سوچئے، بڑی منطقی بات کہہ رہا ہوں، میری فکر سے بہت عمدہ بات ہے یہ. آپ کی فکر یا علماء کی فکر اس سے اعلیٰ ہے، اس سے اونچی ہے. عزیزان گرامی، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ پروردگار نے اس کی دشمنی کا اعلان کیا ہے. اس کی دشمنی بتائیے اللہ نے. اس کی دشمنی سے ہوشیار رہیے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچائیے. ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے دشمن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اور ہمیں بھروسہ نہیں ہے. نفس، شیطان، کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ اور اگر اللہ اور رسول اور امام کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ہم نفس اور شیطان کی شرارتوں سے کیوں نہیں بچتے؟ کیوں ہم ایسا ویسا کام کرتے ہیں؟ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے قول پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں علی کے فرمان پر بھروسہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ اتنے بڑے دشمن سے ہمیشہ الرٹ رہے، ہوشیار رہے، کوئی ایسا کام انجام نہ دے خدا کی قسم
جس سے یہ دشمن تمہیں جہنم میں پہنچا دے۔ لہذا مومن کو ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے، فکر الساعہ خیر من عبادت 70 سنہ۔ ایک سچا شیعہ مومن 1 گھنٹہ اگر صحیح فکر کرتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں کیوں خلق کیا گیا۔ اللہ نے تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں، لہو لہب کے لیے نہیں۔ تو دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان، ان دونوں سے لڑتے رہیے۔ یقیناً بہت سیر حاصل گفتگو ہے، ان سے اتنا لڑیے خدا کی قسم انشاءاللہ کہ جنت تمہیں خدا آواز دے، جہنم تم سے دور رہے۔ جہنم سے بچو کیسے، جہنم سے کیسے بچیں، اس کے لیے تمہیں نفس اور شیطان سے لڑنا ہوگا جو تمہیں جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں۔ آج جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی معصیت ہو رہی ہے، ایک گھر سے لے کے ایک قوم تک، ایک گھر سے لے کے ایک انجمن تک، ایک گاؤں سے لے کے ایک ملک تک، ایک ملک سے لے کے دنیا کے تمام ممالک تک، سب شیطان کی اتباع اور شیطان کی پیروی اور نفس کے خواہشات نفسانی، نفس کی اتباع کی بنا پر ہے۔ اور یاد رکھیے کربلا اسی کا نام ہے، کربلا جو ہے وہ نفس سے لڑنے کا پیغام دیتی ہے، کربلا جو ہے وہ جہاد کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا میں 2 چیز ہے، حق باطل، رحمان شیطان، جنت جہنم، دنیا اور آخرت، دونوں چیز ہے۔ رحمان ہے، حسین کو دیکھیے، رحمان کے نمائندے، یزید شیطان کو نمائندہ۔ دنیا اور آخرت، حسین کے پاس آخرت ہے، لشکر یزید کے پاس دنیا ہے۔ جنت جہنم، جنت دوزخ، حسین جوانان جنت کے سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یزید جو ہے وہ دوزخی ہے، دوزخ کا سردار ہے، دوزخی، سب کے نچلے طبقے میں دشمن اہل بیت۔ حق اور باطل، حق اہل بیت کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ حسین حق کا نمائندہ ہے، اپنے نانا اور بابا کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، نمائندے ہیں، امام وقت ہیں، حق ہیں۔ یزید باطل ہے، سراپا باطل۔ یزید جنگ کر رہا ہے، حسین جہاد کر رہے ہیں۔ جنگ فساد برپا کرتی ہے، اختلاف پیدا کرتی ہے، شیطان کا حربہ ہے جنگ۔ اہل بیت نے کبھی جنگ نہیں کی، جہاد کیا، جہاد حکم خدا ہے۔ آج غیبت امام میں ہمارے لیے جہاد نہیں ہے بظاہر، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، سب جہاد ہے، لیکن وہ جہاد نہیں ہے جو فروع دین میں ہے، اس لیے کہ اس میں نبی، رسول یا امام کی اجازت کی شرط ہے۔ نائب امام جہاد کا حکم نہیں دیتا، غیر معصوم دفاع کا حکم دیتا ہے۔ کربلا میں جہاد ہے حسین کی طرف، جنگ ادھر سے ہے، جنگ اور جہاد ہے، جہاد حسین کر رہے ہیں، حسین والے، یزید جنگ کر رہا ہے۔ حق باطل، دنیا آخرت، جنت جہنم، رحمان شیطان، جنگ جہاد، یہ ساری چیزیں فرق ہے۔ تو میں آج یوٹیوب کے ذریعے ایک میسیج دے رہا ہوں، اگر واقعاً نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے، امام حسین کو حکومت چاہیے ہوتی، اشارہ کرتے، جس کے بابا علی نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ اس خاندان کا ہر فرد اگر اشارہ کرتا تو درہم و دینار، ہیرے جواہر، حکومتیں ان کے قدموں میں رہتی۔ یہ دنیا تھی، اسی تو کہا تو آخرت، اہل بیت آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں۔ اگر حکومت لگتی، سلطنت چاہیے، کرسی چاہتے تو کبھی اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے۔ اگر کرسی حکومت حسین کو چاہیے ہوتی تو کبھی اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نہیں لیتے۔ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ اتنے طولانی سفر میں رکھنے والا کبھی جنگ کا ارادہ نہیں کرتا، کبھی حکومت اور سلطنت نہیں چاہتا۔ اگر حکومت
सल्तनत दुनिया हुसैन को पसंद होती या हुसैन चाहते तो अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को अकेले और तन्हा कूफा अपना सफ़ीर बनाकर ना भेजते। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, हुकूमत उन्हें लग रही थी जो लश्कर पे लश्कर बुला रहे थे। हुसैन को अगर हुकूमत लगती तो हुसैन भी अपने लश्कर पे लश्कर बुलाते, लाखों जमा कर सकते थे। लेकिन 72 के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, अगर हुसैन को हुकूमत सल्तनत लगती या चाहते तो क्या 6 महीने के बच्चे को ले जाते करबला में, उस नन्हे बच्चे को ले जाते, या मैदान करबला में उस 6 महीने के बच्चे को ले जाते, 14 साल के शहजादे कासिम को भेजते। ज़रा सोचने की बात है। इसलिए कि हुसैन इस कदर बेमिसाल शख्सियत का नाम है, लाजवाब, कोई मिसाल नहीं है मौला हुसैन की। हुसैन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हुसैन सबका लाडले हैं, हुसैन सबके चहते हैं, अल्लाह के रसूल के, अइम्मे मासूमीन के, अंबिया के, मुरसलीन के, मलाइका के, इतने चहते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए हुसैन सबकी पसंद है, लेकिन हुसैन कितना चाहते हैं अपने उस भाई अब्बास को जिसे अली ने अल्लाह से मांगा है। मौला अब्बास को कितना चाहते हैं मौला हुसैन, कितना चाहते हैं। अली ने मांगा, अली की आरज़ू और तमन्ना है अब्बास। लश्कर हुसैनी के अलमदार हैं अब्बास। इतना हुसैन चाहते हैं अब्बास को, कितना चाहते हैं वो जुमला आप मसाइब में सुनेंगे। जब अब्बास अलैहिस्सलाम की कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी तो इमाम हुसैन ने किसी शहीद की शहादत पर करबला में अपनी कमर नहीं पकड़ी, लेकिन अब्बास की शहादत पर हुसैन ने कमर थाम ली और आवाज़ दी, अलान इनकसरा ज़हरी, ए अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मैंने बीच में ये जुमला पढ़ा है। इतना चाहते थे अब्बास को। सक़ाए सकीना, अलमदार लश्कर हुसैनी, बहनों की हिम्मत और हौसला, शहजादियों की ढारस। बस अज़ादारों, अगर सुन सकते तो सुनिए। आज हम मौला अब्बास का मातम करेंगे। आज हर जगह मौला अब्बास के मसाइब बयान होंगे। किस दिल में ताकत है, किस ज़बान में वो रवानी है जो अब्बास अलैहिस्सलाम क़ब्र बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब या उनकी शहादत को बयान कर सके। अलमदार करबला है, सबकी उम्मीदों का मरकज़ क़ब्र बनी हाशिम अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के लिए ज़ख़ीरा किए गए। इसीलिए तो शब आशूर जब आई, महज़र शहादत पढ़कर सुनाई गई। और जिस वक्त जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने देखा कि अब्बास घोड़े पर सवार हैं, अब्बास अलैहिस्सलाम क़ब्र बनी हाशिम अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम शब आशूर घोड़े पर सवार हैं, और उस वक्त ज़ुहैर इब्न कैन ने मौला अब्बास से कहा, अब्बास तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा अली ने तुम्हें किस दिन के लिए मुहैया और ज़ख़ीरा किया है। जैसे ही ज़ुहैर से ये बात सुनी, अब्बास ने शेर ने घोड़े पर बैठे हुए अंगड़ाई ली, रिकाब फरस टूटे, अली का शेर है ये। कहा ज़ुहैर मैं जानता हूं, लेकिन इस रात की सुबह तो होने दो, मैं जालिमों को बताऊंगा कि अब्बास क्या चीज़ है। लेकिन किसको पता था इस शेर की हसरत दिल ही दिल में रह गई। सुबह आशूर आई, हुर का बेटा शहीद हुआ, हुर शहीद हुआ, असहाब हुसैनी शहीद हुए, अज्जा की बारी आई। कभी कासिम का पामाल लाशा आया, कभी औनो मोहम्मद के लाशे, लेकिन वो मंजिल भी आई जब अब्बास आगे बढ़े, आवाज़ दी, मौला अब हमें भी मरने की इजाज़त दीजिए, मौला अब हमें भी मरने की इजाज़त दीजिए। अज़ादारों, सुन सकते हैं तो सुनिए। हुसैन ने एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो मौला अब्बास ने कहा, ए मौला, ए आका, अरे वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसके हम अलमदार हैं।
اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ عباس کا اصرار بڑھا تو حسین نے آواز دی، اے بھیا دیکھتے نہیں کہ خیموں سے بچوں کی التش کی آواز بلند ہے، سکینہ پہ ہنسی ہے، اصغر پہ ہنسا ہے، بچوں کی التش کی آواز بلند ہے، اے بھیا کوئی پانی کی سبیل تو کرو، کوئی پانی کا انتظام تو کرو۔ ارے امام کا حکم تھا، امام کے حکم کے تو عباس منتظر تھے۔ جیسے امام نے پانی کے سبیل کا حکم دیا تو آزاداروں اگر سنیے، مقاتل میں اختلاف ہے، الگ الگ پہلو ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، سوائے غم حسین مظلوم کے، سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ایک مرتبہ عباس کو جب مولا حسین نے کہا، اے عباس بچوں کی التش کی آواز بلند ہے، پانی کی کوئی سبیل کرو، بس ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو آواز دی کہ سکینہ جلدی سے اپنا مشکیزہ لے کر آؤ۔ عزاداروں مقاتل میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حسین نے عباس کے ہاتھوں میں علم دیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ دیا، تلوار نہیں دی۔ بعض علماء کہتے ہیں سکینہ نے لا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے چچا عباس کو مشکیزہ دیا اور کہا چچا جلدی پانی لائیے گا۔ سب کی امیدوں کا مرکز عباس ہے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر عباس چلے علم اور مشکیزہ لے کر، ادھر یہ خبر شہزادی زینب کے کانوں میں آئی کہ میرا بھیا عباس بھی جا رہا ہے، اس لیے کہ شہزادی کو پتہ ہے جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اب یہاں مقاتل میں اختلاف ہے، لیکن میں معتبر فقرہ پڑھوں گا جو بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، یقیناً آپ کی آواز بلند ہے۔ ایک مرتبہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو یہ خبر ہوئی کہ اب میرا بھیا عباس علمدار حسینی بھی جا رہا ہے تو عزاداروں یہ مقتل کا ایک رخ ہے کہ جاتے ہوئے شیر کو شہزادی نے آواز دی، جاتا ہوا شیر واپس پلٹا، شہزادی کو دیکھا کہ شہزادی نے جیسے آواز دی، عباس نے کہا شہزادی غلام حاضر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی، اے بھیا عباس میں جانے سے نہیں روکتی، جاؤ خدا حافظ، لیکن اتنا تو سن لو کہ 21 رمضان کی تاریخ تھی، بابا علی میرے بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے، میرے بازوؤں کو چوم رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ اپنی بیٹی کے بازوؤں کو چوم رہے زینب کے، یہ بازوؤں کو چومنے کا سبب کیا ہے؟ تو بابا علی نے کہا تھا زینب ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، یعنی کربلا میں تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اے بھیا عباس مجھے یقین تو ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ بازوؤں میں رسن بندھے گی تو بندھے گی، لیکن جب یہ خیال آتا تھا کہ جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو اس بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے، لیکن بھیا اب رسن بھی بندھے گی، اب خیموں کو آگ بھی لگے گی، اب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے، اب چادریں بچھنے گی۔ ہاں عزاداروں عباس چلے تو گئے، فرات پر پہنچے، سوکھا مشکیزہ پڑھا، لیکن جب واپس پلٹے تو جس 4000 ظالموں کو بھگایا تھا سپاہیوں کو وہ واپس پلٹے۔ کسی ظالم نے حملہ کر کے دایاں بازو کاٹا، پھر بائیں بازو پہ حملہ کیا، علم گرا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، لیکن جب تیر مشکیزے پہ چلا عباس کا خون پانی ہو گیا۔ عباس واپس پلٹے، گرز لگا، زمین پر آئے، مولا کو آواز دی، حسین لاشیں عباس پر پہنچے، عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا دیا۔ مولا آپ میرا سر اپنے زانو پر رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا سر کس کی زانو پر رہے گا؟ میں کہوں گا مولا عباس اپنے مولا حسین کے سر کی فکر نہ کرے، ان کا سر دکھیاری ماں فاطمہ کی آغوش میں رہے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، اب حسین نے اب تک تمام شہیدوں کے قریب قریب لاشیں خیمے تک اٹھا کر لائے، لیکن شیر کا لاشا ترائی پر پڑا رہا فرات پر، اس لیے کہ عباس کہہ چکے تھے مولا میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جانا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ اس کے لیے پانی نہ پہنچا سکا۔ ارے حسین نے لاشے کو
وہیں چھوڑا، علم لے کر چلے۔ سکینہ نے جب دور سے علم دیکھا تو بچوں کو دائرہ بنا کر کھڑی تھی خالی کوزے لیے ہوئے۔ جیسے ہی دور سے صرف علم نظر آیا سمجھی کہ میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی بابا حسین کو دیکھا اور علم کو دیکھا چچا کو نہ دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت بچی پر کیا گزری، لیکن ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اے مولا عباس، اے قمر بنی ہاشم، تیرے نام پر ہماری جانیں قربان ہو، تیرے خاک اقدام پر یہ دنیا اور یہ شیعت قربان ہو۔ اے علی کی تمنا، اے عباس، اے سکینہ کے چچا، تیری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ بس اتنا فرق ہے، سکینہ کربلا میں پیاسی تھی، آج زندان شام میں پیاسی ہے۔ کل بھی انتظار کر رہی تھی، آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ